السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم حاضرین جمعہ، نوجوان دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و مدبر ہے۔ بعدہ صلاۃ و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع در حقیقت ایک ایسا عظیم موضوع ہے اور ایسا بڑا موضوع ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر خطبے میں اس موضوع کو دہرایا کرتے تھے۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں اس بات کا ذکر کیا کرتے تھے تو وہ بات کتنی اہم ہوگی، اس بات کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا اور کتنا ہی اونچا ہوگا۔ آپ خطبہ جمعہ سے پہلے جو خطبہ حاجہ سنتے ہیں اس میں آپ ضرور سنتے ہیں خطیب کہتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، یقیناً باتوں میں سب سے بہترین بات، کلام میں سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب قرآن مجید کی باتیں ہیں۔ وَخَيْرَ الْحَدِي حَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور راستوں میں سب سے بہترین راستہ، طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور باتوں میں سب سے بدترین باتیں یا معاملات میں سب سے بدترین معاملہ یا کاموں میں سب سے بدترین کام دین اسلام میں لائے ہوئے نئی باتیں، نئے معاملات اور نئے کام ہیں۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور دین اسلام میں لائی گئی ہر نئی چیز، ہر نیا فعل، ہر نیا کام، ہر نئی بات وہ بدعت ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت یہ گمراہی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی تمہیں جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، بدعتیں یہ اتنا بڑا جرم ہے اور اتنا برا فعل ہے کہ شریعت اسلامیہ میں عام گناہوں سے بڑھ کر بدعت کو قرار دیا گیا ہے۔ شرک کے بعد اگر کوئی گناہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے برا فعل ہے، تو وہ دین اسلام کے اندر لائی گئی نئی بدعتیں اور نئے امور ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، بدعتیں یہ اتنی خطرناک چیزیں ہیں کہ سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین، یعنی وہ لوگ، امت کے وہ لوگ جو نیکی، بھلائی، خیر اور علم کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے،
وہ فرمایا کرتے تھے کہ بدعتیں ابلیس کو دوسرے گناہوں سے زیادہ پیاری لگتی ہیں۔ غور کریں اس بات پہ۔ سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا کرتے تھے کہ بدعتیں ابلیس کو دوسرے گناہوں سے زیادہ پیاری لگتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک گنہگار آدمی کی توبہ کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن بدعتی کی توبہ کی امید نہیں کی جا سکتی۔ وہ کیسے؟ دیکھیں میرے عزیز ساتھیوں، آدمی شراب پی رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یقیناً یہ بڑا غلط کام ہے۔ ایک چور چوری کرتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جو چوری کر رہا ہوں یقیناً یہ برا فعل ہے، اس کو اچھا سمجھ کر کے نہیں کرتا۔ ایک زانی جب زنا کے لیے آگے قدم بڑھاتا ہے، وہ یقیناً اس بات کا اسے علم ہوتا ہے میرے اس فعل سے، میرے اس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا، یہ بڑا برا فعل ہے، بڑا برا کام ہے۔ تو یہاں ہر گنہگار کی اس کے گناہ سے توبہ کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن ایک بدعتی کی توبہ کی امید بہت کم دیکھی جاتی ہے۔ کیونکہ بدعتی جو ہے نا، وہ بدعت کے فعل کو، بدعت کے کام کو وہ غلط سمجھ کر کے نہیں کرتا، گناہ سمجھ کر کے نہیں کرتا، بلکہ وہ اسے ثواب سمجھ کر کے کرتا ہے، اسے نیکی اور بھلائی سمجھ کر کے کرتا ہے۔ وہ یہ سوچ کر کے کرتا ہے کہ میرا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب مجھے کر دے گا، اللہ کا قرب مجھے حاصل ہوگا، یہ بہت اچھا کام ہے، بھلا کام ہے، اور یہ ایک سنت سمجھ کر کے اسے کرتا ہے۔ اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ ایک بدعتی کی توبہ کی امید بہت کم کی جاتی ہے، بہت کم کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے شیطان کو دوسرے گناہوں کے بنسبت بدعتی اور بدعت کا کام بہت پیارا لگتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے میری امت کے لوگوں، تم پر ضروری ہے کہ تم میری سنتوں کو لازم پکڑو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے میری امت کے لوگوں، تم پر ضروری ہے کہ تم میری سنتوں کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء الراشدین جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت یافتہ بنایا ہے، ان کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا مضبوطی کے تعلق سے وَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ، اس کو اپنے ہاتھوں سے بھی پکڑو اور اپنے دانتوں اور داڑوں سے بھی پکڑو۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور لوگوں یاد رکھو دین اسلام کے اندر نئے کام، نئی باتیں، نئے اعمال، نئی عبادتیں ایجاد کرنے سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ یہ ہر بدعت، ہر نیا کام، ہر نیا فعل، ہر نئی عبادت، ہر نیا امور جو سنت سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا بدعتیں یہ شر الامور ہیں، بدعتیں یہ دین اسلام میں بدترین عمل ہیں، اور بدعتیں یہ ضلالت ہیں، بدعتیں یہ گمراہی ہیں، اور بدعتیں یہ راہ راست سے بھٹکانے والے اعمال ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعتی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی بدعتوں سے حفاظت فرمائے اور اللہ ہم تمام کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کوئی بندہ دین اسلام کے اندر کوئی ایسا کام کرتا ہے، کوئی ایسا فعل انجام دیتا ہے، ایک ایسی نئی عبادتیں کرنے لگتا ہے، جو عبادت، جو کام، جو فعل سنت سے ثابت نہیں ہے، شریعت سے ثابت نہیں ہے، خلفائے راشدین کی سنت سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فہو رد، وہ کام رد ہے، اس کام کو رد کر دیا جائے گا، قبول نہیں ہوگا وہ کام۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو بھی شخص دین اسلام کے اندر کوئی نئی چیز کو ایجاد کرے گا، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ عمل رد ہے اور کرنے والا مردود ہے، کرنے والا مردود ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بدعت کسے کہتے ہیں؟ اہل علم فرماتے ہیں کہ کل بدعت احدثها الناس ليس لها اصل في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل الخلفاء الاربعة الراشدين المہدیین۔ اہل علم بدعت کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ ہر وہ نیا کام، ہر وہ نیا فعل، ہر وہ نئی عبادت، ہر وہ نئی چیز
جس کو لوگ ثواب سمجھ کر کے کرتے ہیں، نیکی سمجھ کر کے کرتے ہیں، اجر سمجھ کر کے کرتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کا قرب حاصل ہوگا سمجھ کر کے کرتے ہیں، جس کی اصل نہ تو قرآن مجید میں ملتی ہے، نہ اللہ کے نبی کی سنت سے وہ ثابت ہے، اور نہ ہی خلفائے اربعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنتوں میں سے کوئی سنت ہو، نہ تو اس کی اصل کتاب اللہ میں ہو، نہ سنت رسول سے ثابت ہو، اور نہ ہی کسی صحابی کا وہ عمل ہو۔ اگر کوئی شخص اس طریقے کا نیا کام انجام دیتا ہے تو یہ بدعت کہلاتا ہے، اور یہ بدعت گمراہی ہے، ضلالت ہے، راہ راست سے بھٹکانے والا عمل ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بدعتی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، بدعتیں بہت زیادہ ہیں۔ موسم کے اعتبار سے لوگوں نے ہر مہینے میں کچھ نئی بدعتیں ایجاد کر لی ہیں، لیکن سب سے زیادہ بدعتیں جس مہینے میں لوگوں نے ایجاد کی ہیں وہ یہ وہی مہینہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، یعنی رجب کے مہینے میں لوگ بہت زیادہ بدعتیں انجام دیتے ہیں۔ دوسرے مہینوں کے بنسبت اس ماہ مبارکہ میں لوگ بہت زیادہ بدعتیں انجام دیتے ہیں۔ ہم آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی کی وضاحت کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ رجب کا یہ مہینہ اللہ رب العالمین کے پیدا کیے ہوئے دوسرے مہینوں کی طرح یہ بھی ایک مہینہ ہے۔ جیسے دوسرے مہینے اللہ نے پیدا کیے ہیں، ایسے ہی رجب کے مہینے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والے مہینوں میں داخل کیا ہے۔ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ قرار دیا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 کی ہے، فی کتاب اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں اس کو درج کر دیا ہے۔ مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ کب اللہ نے بنایا ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی 12 بنائی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے حرمت والے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رجب کے مہینے کو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن مجید میں کوئی بھی اس مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں کوئی بھی دلیل ہمیں نہیں ملتی، نہ تو کتاب اللہ میں ملتی ہے، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں سے کسی اللہ کے نبی کی حدیث میں سے کوئی حدیث اس تعلق سے ملتی ہے، اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے ملتی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بخاری شریف کے سب سے بڑے شارح ہیں، علم حدیث کا بڑا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ جب حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح لکھی تو اس کے بعد کے آنے والے علماء کو کہا گیا کہ آپ بھی بخاری شریف کی شرح لکھیں، تو علماء نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ علماء نے کہا کہ جس طریقے سے ہجرت کے بعد، اللہ کے نبی کی ہجرت کے بعد ہجرت نہیں ہے، ایسے ہی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی جو شرح کی ہے، اس کے بعد کوئی اور اس طریقے کی شرح نہیں کر سکتا۔ یعنی اتنے بڑے عالم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم حدیث کا ذخیرہ آپ کو عطا فرمایا تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ رجب کے مہینے کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی خصوصیت کے سلسلے میں کوئی بھی ایسی صحیح حدیث نہیں ہے جسے دلیل بنا کر کے اس کی فضیلت کو ثابت کیا جا سکے، اور نہ ہی اس مہینے کے اندر کسی خاص عبادت کی کوئی فضیلت ہے، اور نہ تو اللہ کی کتاب سے ثابت ہے، اور نہ ہی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، رجب کے مہینے میں میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ڈائریکٹ ٹاپک پہ آ جاتا ہوں۔ رجب کے مہینے میں بہت ساری بدعتیں ہیں۔ سب سے پہلے یوں سمجھیے کہ رجب کا مہینہ ابتدا سے لے کر کے آخر تک بدعتوں سے بھرا ہوا ہے، جس کو لوگ سنت سمجھ کر کے کر رہے ہیں، ثواب سمجھ کر کے کر رہے ہیں، نیکی سمجھ کر کے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لا علمی کی وجہ سے، علم نہیں ہے، علم حاصل کرنا بھی پسند نہیں کرتے، اور نہ ہی علم حاصل کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، علم حاصل کرو،
علم حاصل کرو. جب کوئی عمل آپ دنیا اسلام کے اندر، جب کوئی عمل آپ نیکی سمجھ کر کے کرتے ہو، ثواب سمجھ کر کے کرتے ہو، یا پھر بھلائی سمجھ کر کے کرتے ہو، تو دیکھو اس کی دلیل ہمیں کتاب اللہ سے ملتی ہے کیا، سنت رسول سے ملتی ہے کیا. بس یوں ہی اٹکل پچو بن کر کے باتوں میں آ کر کے آپ اس پر عمل نہ کریں، آپ اس پر عمل نہ کریں. جس طریقے سے ہم دنیا کے اندر کوئی چیز خریدتے ہیں تو اسے ٹھوک کر کے دیکھتے ہیں، اسے پرکھ کر کے دیکھتے ہیں، 10 جگہ پوچھ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اصلی ہے کہ نقلی ہے، اچھی ہے کیا بری ہے، فائدہ مند ہے کیا نقصان دہ ہے. ایسی جب دین کے اندر کوئی بات آتی ہے تو ہم کیوں نہیں پرکھتے، ہم کیوں نہیں علم حاصل کرتے، ہم کیوں نہیں علماء سے اس کے تعلق سے پوچھتے، ہم کیوں نہیں احادیث کا ذخیرہ کھنگالتے. شرم آنی چاہیے ہم مسلمانوں کو. میرے عزیز ساتھیوں، اندھے بن کر کے تقلید مت کرو، اندھے بن کر کے تقلید مت کرو، ان اٹکل پچو باتوں کے اندر گمراہ مت ہو جاؤ. بلکہ جب کوئی دین کا مسئلہ آئے، دین کی کوئی بات آئے تو اللہ کے لیے اسے تلاش کرو، اسے سرچ کرو، علماء سے دریافت کرو، جب جا کر کے اس پر عمل کرو، ورنہ اندھے بن کر کے عمل نہ کرو. میرے عزیز ساتھیوں، رجب کی بدعتوں میں سے ابتدائی بدعت، اس مہینے کے آغاز میں کچھ لوگ دعا پڑھتے ہیں. جیسے ہی مہینہ یہ آغاز ہوتا ہے دعا پڑھتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ تو ہمیں رجب کے مہینے اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یہ دعا پڑھتے بھی ہیں، اور یہ دعا اکثر واٹس ایپ پر لوگ سینڈ بھی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کئی لوگوں کے واٹس ایپ پر آئی بھی تھی یہ دعا، اللہم بلغنا رجب و شعبان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. میرے عزیز ساتھیوں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. اللہ کے لیے ایسی حدیثوں کو فارورڈ نہ کریں. اسی طریقے سے رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کی پہلی جمعرات کو کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کو بڑی فضیلت کا عمل سمجھتے ہیں. پہلی جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کو بڑی فضیلت کا عمل سمجھتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں کھڑے ہو کر کے لمبی لمبی نمازیں ادا کرتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں اور لمبی لمبی نمازیں ادا کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں اس طرح کی مخصوص نماز ادا کرنے سے ان کی ساری مرادیں پوری ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اللہ مال و دولت میں برکتیں عطا فرماتا ہے، زندگی میں سکون عطا فرماتا ہے، فلاں فلاں ایسے عقیدے رکھ کر کے یہ رات دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں لمبی نمازیں ادا کرتے ہیں. حتیٰ کہ اس نماز کا ایک نام بھی دیا ہے، ان لوگوں نے اس نماز کا ایک نام بھی دیا ہے، اور اس نماز کا نام ہے صلاۃ الرغائب. صلاۃ الرغائب. اور یہ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ نمازی 12 رکعت نماز ادا کرتا ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھتا ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا ہے. پھر جیسے ہی 12 رکعت ختم ہو جاتے ہیں پھر 70 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اور بہت ساری ایسی عبادتیں جس کا ذکر نہ تو کتاب میں ہے نہ تو سنت رسول سے ثابت ہے، اس رات کو انجام دیا جاتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اسی طریقے سے اور بہت سارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب، رجب کے مہینے کی پہلی جمعرات کو جو لوگ دن میں روزہ رکھ کر کے رات میں لمبی نمازیں ادا کرتے ہیں صلاۃ الرغائب کے نام سے، فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی یہ نمازیں جمعرات کی دن یہ جو ادا کیا جاتا ہے، اس نماز کے سلسلے میں جو بھی حدیثیں آئی ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری حدیثیں یا تو من گھڑت ہیں یا تو موضوع ہیں جو لوگوں کی اپنی جانب سے بنائی گئی ہیں، نعوذ باللہ. میرے عزیز ساتھیوں، اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں لوگ کثرت سے روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں. رجب کے مہینے میں لوگ کثرت سے روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کی بڑی فضیلت مانتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، جبکہ رجب کے خصوصی روزوں کے سلسلے میں کوئی بھی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نہیں ملتی. حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے فَإِنَّمَا هُوَ شَهْرٌ كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تُعَظِّمُهُ. لوگوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور جاہلیت کے زمانے میں لوگ اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے. لہذا ہم تو مسلمان ہیں، دین اسلام میں آ چکے ہیں، اب جاہل تو نہیں رہے ہیں، تو ہمیں اس کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے.
ہمیں اس کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے. ہاں یہ حرمت والا مہینہ ہے، بس اتنا ہی اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہے. اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، یہ وہ مہینہ ہے، رجب کی بدعتوں میں سے ایک عام بدعت یہ بھی ہے جس کو لوگ ثواب سمجھ کر کے کرتے ہیں، نیکی سمجھ کر کے کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس مہینے میں عمرہ کرنا، اس مہینے میں عمرہ کرنے کا ایک خاص اجر ہے، ایک خاص ثواب ہے، ایک الگ سی نیکی ملتی ہے، ایک الگ سے اجر و ثواب ملتا ہے. لہذا اس مہینے میں بہت سارے لوگ عمرے پر بھی جاتے ہیں یا عمرے کا بھی اہتمام کرتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، جبکہ اگر آپ کا عمرہ رجب کے مہینے میں آتا ہے، آپ نے عمرے کے لیے اپلیکیشن ڈالا ہے یا عمرے کے لیے اپلائی کیا ہے اور آپ کا رجب کے مہینے میں عمرہ آیا ہے تو جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائیں عمرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن رجب کے مہینے میں عمرے کو خاص مقام دینا اور یہ سوچنا کہ رجب کے مہینے میں ہی عمرہ کرنا چاہیے اور رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے سے اللہ ایک خاص اجر دیتا ہے، تو میرے عزیز ساتھیوں اس طریقے کی نیت رکھنا یہ خلاف سنت ہی نہیں بلکہ بدعت بھی ہے. خلاف سنت ہی نہیں بلکہ بدعت بھی ہے. اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض صحابہ نے سنا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض صحابہ نے سنا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا تھا، اسی لیے ہمیں بھی رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا چاہیے. جب یہ بات ام المومنین، مومنوں کی ماں، اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ رحم فرمائے عبداللہ ابن عمر پر. کیا فرمایا؟ اللہ رحم فرمائے عبداللہ ابن عمر پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں، اپنی پوری حیات طیبہ میں 4 مرتبہ عمرہ کیا ہے، 4 مرتبہ عمرہ کیا ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر عمرے میں میں نے شرکت کیا ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کبھی عمرہ نہیں کیا. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں. تو میرے عزیز ساتھیوں، رجب کے مہینے میں نہ تو کوئی خصوصی نماز ہے، نہ تو کوئی خصوصی روزہ ہے اور نہ ہی کوئی خصوصی عمرہ ہے، بلکہ یہ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے. ہاں اگر آدمی اپنے عام دنوں میں نفلی روزے رکھ رہا ہے، مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی پہلی پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے. اگر کوئی آدمی رجب کے مہینے میں بھی رکھتا ہے کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی خمری تاریخ کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے. اگر کوئی جس کو ایام البیض کہا جاتا ہے، اگر کوئی آدمی رجب کے مہینے میں بھی رکھتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا پھر اگر کوئی آدمی اور مزید نفلی روزے عام مہینوں میں رکھتا تھا، اگر وہ رجب کے مہینے میں بھی رکھ رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خصوصیت کے ساتھ صرف رجب کے مہینے میں ہی روزہ رکھنا، یہ سوچنا کہ اس کا ایک الگ سے اجر ثواب ملے گا، تو یہ خلاف سنت ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی عام دنوں میں تہجد کا پابند ہے یا پھر قیام اللیل پڑھنے کا پابند ہے، رات میں اٹھ کر کے وہ عبادت کرنے کا پابند ہے، اگر وہ عام دنوں میں کر رہا ہے، عام مہینوں میں کر رہا ہے، اگر وہ رجب کے مہینے میں بھی کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. کریں، اچھی بات ہے، تو اچھی بات ہے. لیکن یہ سوچ کر کے کرنا کہ صرف رجب کے مہینے میں کرنے سے ہی اجر ملے گا، خاص اجر ملے گا، تو یہ بھی خلاف سنت ہے. اور اسی طریقے سے اگر کسی بندے کا عمرہ رجب کے مہینے میں آ گیا، اگر وہ رجب کے مہینے میں عمرے پہ جانا چاہتا ہے یا آ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خاص طور پر رجب کے مہینے میں ہی عمرہ کرنا، یہ سوچ کر کے کرنا کہ اللہ کے نبی نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا تھا، تو یہ خلاف سنت ہے. اس کا کوئی الگ سے اہتمام نہیں ہے یا الگ سے اجرا نہیں، الگ سے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اسی طریقے سے ماہ رجب کی بدعتوں میں سے ایک عظیم بدعت جو سنت اور ثواب سمجھ کر کے کی جاتی ہے، اور بڑے زور و شور سے کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ رجب کی 22 تاریخ کو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام پر لوگ کنڈے بنا کر کے کھاتے ہیں. گھروں کو سجاتے ہیں، پینٹ کیا جاتا ہے، نئے گھر بنائے جاتے ہیں، گھروں کے پردے وغیرہ چینج کرتے ہیں، حتیٰ کہ گھر کے اندر 22 رجب کو کنڈوں کے نام پر، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام پر کنڈے بنا کر کے لوگ بڑے زور و شور سے ایک عید کی شکل میں مناتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کنڈوں کی یہ رسم
جو آج لوگ یا مسلمان بڑے زور و شور سے ادا کرتے ہیں، کنڈوں کی یہ رسم افسوس کے ہندوستان سے رائج ہوئی ہے۔ عرب میں اس کا نام و نشان تک آپ نہیں دیکھیں گے، عرب میں آپ اس کا نام و نشان تک نہیں دیکھیں گے۔ یہ کنڈے منانے والوں سے میں ایک سوال کرتا ہوں، جو بھی کنڈے مناتے ہیں، اگر یہ سنت ہے، یہ نبی کی سنت ہے، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کنڈوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کنڈوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی لفظ نہیں ملے گا آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کی سنت، اگر اللہ کے نبی کی سنت ہوتی تو یقیناً حدیث میں اس کا نام ہوتا، حدیث میں اس کا تذکرہ ہوتا، اس کا نام ہوتا، نبی خود کرتے، صحابہ کرتے اور اس کے تذکرے ہوتے۔ جب حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، عرب میں اس کا رواج نہیں ہے، تو پھر یہ افسوس کہ یہ رسم جو ہے ہمارے ہندوستان کی ہے، گویا یوں سمجھیو کہ یہ میڈ ان انڈیا ہے، میڈ ان انڈیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی 22 رجب کو نہ تو وفات ہوئی، بلکہ رجب کے مہینے میں نہ تو وفات ہوئی اور نہ ہی ان کی پیدائش ہوئی۔ جن کے نام پر آج ان کی وفات پر لوگ کنڈے مناتے ہیں، لیکن تو انہیں پتا ہونا چاہیے، آپ تاریخ کی کتابیں پڑھ کر کے دیکھیں، جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی وفات نہ تو رجب کے مہینے میں ہوئی اور نہ ہی آپ کی پیدائش رجب کے مہینے میں ہوئی، بلکہ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی وفات تو شعبان کے مہینے میں ہوئی، اور لوگ 4 مہینے پہلے رجب کے مہینے میں ان کی وفات منا کر کے ان کے کنڈے مناتے ہیں، نعوذ باللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، رجب کے کنڈے جو منائے جاتے ہیں، اکثر و بیشتر لوگ دعوتیں بھی دیتے ہیں، کھاتے بھی ہیں جا کر کے، نعوذ باللہ۔ یہ کیا ہے پتہ ہے؟ اس کا یہ جو رسم کب سے ایجاد ہوئی یا کہاں سے ایجاد ہوئی، میں اس کی تاریخ بتانا چاہوں گا مختصر سے طور پر۔ میرے عزیز ساتھیوں، رجب یہ ایک شخص نے کتاب لکھی، ایک شخص نے کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام کیا رکھا؟ داستان عجیب۔ سوچو، کتاب کا نام ہی عجیب ہے، داستان عجیب۔ اب یہ کوئی نہ تو حدیث کی کتاب ہے، نہ تو کسی محدث نے اس کو لکھا ہے، بس کسی گمنام شخص نے لکھا ہے، اور کتاب کا کیا نام رکھا؟ داستان عجیب۔ اس میں ایک واقعہ اس نے درج کیا ہے، اور یہی واقعہ نعوذ باللہ اس رسم کو ایجاد ہونے کا سبب بنا ہے ولیعوذ باللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، مختصر طور پر یہ بھی بتا دوں کہ رجب کے کنڈے یہ ایک لکڑہارا کی کہانی ہے، لکڑہارا کی کہانی ہے۔ ذرا سوچو، لکڑہارے کی کہانی، یہ سنت ہو سکتی ہے، یہ دین کا حصہ ہو سکتی ہے، یہ شریعت ہو سکتی ہے؟ جی دین تو کتاب اللہ کا نام ہے، دین سنت رسول کا نام ہے، دین حیات طیبہ اللہ کے نبی کی پیاری زندگی کا نام ہے، دین صحابہ کے عمل کا نام ہے، دین قصے کہانیوں کا نام نہیں ہے، دین قصے کہانیوں کا نام نہیں ہے۔ آج باضابطہ 22 رجب کو لوگ رات بھر جاگ کر کے یہ داستان عجیب کی کتاب پڑھتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں اور محفلیں لگتی ہیں، اور اس میں یہ لکڑہارے کی کہانی بیان کرتے ہیں، علماء آ کر کے بیان کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لکڑہارا کا ایک لکڑہارا اور اس کی بیوی دونوں کے دونوں وزیر کے شہر میں رہا کرتے تھے، وزیر کے شہر میں رہا کرتے تھے۔ لکڑہارا بڑا غریب تھا، بڑا پریشان حال تھا، بڑا مصیبت زدہ تھا، بڑا پریشان حال تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی غریبی پریشانی سے بیزار ہو کر کے وہ گھر بار شہر گاؤں سب چھوڑ کر کے وہ جنگل میں نکل کر کے چلا گیا، اور بیوی بیچاری وزیر کے گھر میں جھاڑو برتن وغیرہ کا کام کیا کرتی تھی۔ اب یہ لکڑہارا نکل کر کے چلا گیا، 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 10 دن ہوا، 50 دن ہوا، آیا ہی نہیں۔ بیوی بڑی تعجب کہ میرا شوہر چلا گیا، واپس ہی نہیں آیا، رونے لگی، دھاڑے مارنے لگی، افسوس کرنے لگی، مناجات کرنے لگی۔ اچانک ایک دن مختصر سے بتا رہا ہوں میں کیونکہ وقت نہیں ہے، اچانک اس نے ایک دن جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو اپنے دروازے پر پایا، جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو اپنے دروازے پر پایا، اور جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ جو شخص 22 رجب کو میرے نام کے کنڈے منائیں گے اور میرا وسیلہ لے کر کے اللہ سے دعا کریں گے تو ان کی ساری مرادیں پوری ہوں گی، ساری پریشانیاں دور ہوں گے، ان کی ساری مصیبتیں دور ہوں گی۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر اس کی مصیبتیں پوری نہ ہوئی تو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میرا دامن پکڑ کر کے اللہ سے سوال کرنا۔ اس عورت نے جیسے ہی اس بات کو سنا، اس نے فوراً 22 رجب کو اس نے کنڈے بنا کر کے خود بھی کھایا، لوگوں کو بھی کھلایا، پوریاں چونگے وغیرہ بنا کر کے خود بھی کھائے، لوگوں کو بھی کھلانے جیسے ہی اس نے کنڈے بنائے، دیکھا کہ اس کا شوہر جو کئی مہینوں سے غائب ہو چکا تھا، لاپتہ تھا، وہ اچانک اس کے گھر پر واپس آ گیا۔
اچانک اس کے گھر پر واپس آیا، اور وہ آیا بھی تو کیسے آیا؟ بڑا خزانہ لے کر کے آیا، ہیرے جواہرات پیسہ دن دولت لے کر کے آیا، اور راتوں رات انہوں نے کیا کیا؟ وزیر کے بنگلے کے بعد ایک بڑا محل بنا دیا، ایک بڑا محل بنایا۔ وزیر پریشان، راتوں رات محل بن گیا۔ کس نے بنایا؟ جنات میں نے بنایا، شیاطین نے بنایا، مزدور تو نہیں بنا سکتے۔ راتوں رات محل بن گیا، وزیر پریشان، بلایا وزیر کی بیوی نے بلا کر کے پوچھا کہ یہ راتوں رات تم ایسے امیر کیسے کیا ہو گئے؟ امیر کیسے کیا ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اچانک کل مجھے الہام ہوا، جعفر صادق رحمت اللہ علیہ میرے دروازے پر آئے اور انہوں نے کہا کہ 22 رجب کو جو شخص میرے نام کے کنڈے منائے گا اور میرا وسیلہ لے کر کے اللہ سے دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر مراد کو پورا کرے گا۔ میں نے کنڈے منائے اور میرا شوہر واپس آیا اور بڑے پیسے مال و دولت کو لے کر کے آیا ہے۔ بڑا لمبا واقعہ میرے عزیز ساتھیوں، وقت نہیں ہے بتانے کے لیے، پھر کبھی بتائیں گے۔ ذرا سوچیں، دین اسلام یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ دین اسلام اس طریقے کی گھنونی رسم اور گھنونے واقعات سے بالکل پاک ہے، نعوذ باللہ، گھنون بالکل پاک ہے۔ ذرا سوچو یہ رسم دین کا حصہ ہو سکتی ہے؟ یہ رسم، یہ جو واقعات ہیں، ایسے من گھڑت قصے کہانیاں ہیں، یہ دین کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ ایک مسلمان اس پر عمل کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی وہ دنیا کا سب سے جاہل انسان ہوگا جو ایسے واقعات کو دین سمجھ کر کے کرتا ہے، شریعت سمجھ کر کے کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہاں پر ایک بات بتانا چاہوں گا، 2-3 باتیں جو ضروری ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس واقعے میں جعفر صادق رحمت اللہ علیہ پر بہتان باندھا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری نظر و نیاز جو کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پریشانیاں کو دور فرمائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے بندوں، ذرا سوچیں، یہ جو نظر و نیاز ہے نا، نظر و نیاز یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے لیے خاص ہے۔ اگر عبادتیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر انجام دی جائیں وہ شرک ہے، اور جو شرک کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو دعوت دیتا ہے، اللہ کے عتاب کو دعوت دیتا ہے، اور اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، جس پر اپنا غضب و غضب کو نازل کرتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی برباد کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، نظر ماننا، یقیناً نظر ماننا اسلام میں جائز بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، جو مسلمان، جو مومن نظر مانتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ ہی کی نظر مانے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر نہ مانے۔ کسی اور کی نظر ماننا یہ شرک ہے، اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، اور جو لوگ نظر کو پورا کرتے ہیں، جو نظر مانتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ نظر کو پورا کرے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی طریقے سے رجب کے کنڈوں میں جہاں پر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی نظر مانی جا رہی ہے، وہیں پر غیر اللہ سے شفاعت طلب کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے جعفر صادق کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما۔ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ کو پتا ہونا چاہیے وسیلہ صرف 3 چیزوں کا نام ہے، یا وسیلے صرف 3 چیزوں کا لینا جائز ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ایک تو اللہ کے پاک ناموں کا وسیلہ لے، سورۃ الاعراف کے آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا۔ کیا کہتا ہے اللہ کے کچھ پاک نام ہیں، ان ناموں کا وسیلہ لے کر کے اللہ سے دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ مثال کے طور پر اللہ سے جو دعا کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ تو غفور ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تو رحیم ہے، تو رحم کرنے والا ہے، اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اے اللہ تو داتا ہے، دینے والا ہے، اے اللہ تو مجھے بھی عطا فرما۔ یہ اللہ کے جو پاک نام ہیں، ان ناموں کا وسیلہ لے کر کے دعا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لے کر کے دعا کریں۔ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا تھا، کوئی خیر کا کام کیا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کیا تھا، اس عمل کو یاد کر کے، اس عمل کو وسیلہ بنا کر کے دعا کریں، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہے، 3 شخص کی ایک مستقل جماعت پہاڑ سے گزر رہی تھی، اچانک غار میں پھنس گئے، لمبی حدیث ہے، غار میں پھنس گئے، غار کے منہ پر آ کر کے ایک چٹان بیٹھ گئی، تینوں نے اپنے نیک اعمال کو یاد کر کے
نیک اعمال کا وسیلہ لے کر کے اللہ سے دعا کیا تھا، اے اللہ اگر تو ہمارے اس عمل سے، جس عمل کو ہم نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اگر تو راضی ہے، اللہ اس پہاڑ کی چٹان کو ہمارے غار کے منہ سے ہٹا دے۔ اللہ نے ہٹا دیا۔ پھر دوسرے نے یہی کہا، تیسرے نے یہی کہا، تینوں کے تینوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لے کر کے اللہ سے دعا کیا، وہ پہاڑ کی چٹان جو غار کے منہ پر آ کر کے بیٹھی تھی وہ ہٹ گئی۔ یہ نیک اعمال کا وسیلہ۔ اور تیسرا وسیلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک لوگ اللہ کے برگزیدہ لوگ، ولی اللہ صفت لوگ جو ہوتے ہیں، ان سے دعا کرائیں، ان سے دعا کریں۔ جو علماء ہیں ان سے کہیں کہ جو علماء ہیں، علم والے ہیں، نیک ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ ان سے دعا کرائیں کہ مولانا شیخ اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ اپنی دعاؤں میں میرا بھی خیال رکھیں۔ کوئی حج پر جا رہا ہے، کوئی عمرے پر جا رہا ہے، آپ اس سے دعا کی درخواست کریں۔ یہ 3 وسیلے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چوتھا وسیلہ شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے۔ زندوں کا وسیلہ، مردوں کا وسیلہ، اولیاء کا وسیلہ، انبیاء کا وسیلہ، پیروں کا وسیلہ، بزرگوں کا وسیلہ شریعت اسلامیہ میں ناجائز ہے، حرام ہے۔ وسیلہ ہو تو صرف اللہ کے نیک ناموں کا، اللہ کے پاک ناموں کا، وسیلہ ہو تو اپنے نیک اعمال کا، وسیلہ ہو تو نیک لوگوں سے دعا کروانے کا، اس کے علاوہ کوئی تیسرا وسیلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر میرے عزیز ساتھیوں یہاں پر ایک تیسری بات جو بیان کی گئی ہے وہ ہے قیامت کے دن میرا دامن پکڑنا اور اللہ کے سامنے مجھے کھڑا کرنا، اور مجھے کھڑا کر کے اللہ کے سامنے مجھے سوال کرنا، میں اللہ کے سامنے اس کی سفارش کروں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز ساتھیوں، سفارش کرنا کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ سفارش، یہ شفاعتیں جو ہیں، یہ سفارشیں جو ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ دربار الہی میں کھڑے ہو کر کے کسی کے حق میں کسی کے حق میں سفارش کریں، شفاعت کریں۔ انبیاء کانپتے رہیں گے، اللہ کے دربار ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اس منظر میں، اس میدان میں فرشتے کانپ رہے ہوں گے، انبیاء کانپ رہے ہوں گے، صالحین کانپ رہے ہوں گے۔ کیوں؟ پتہ نہیں، اللہ اس دن جس عالم میں غصہ ہوگا، ایسا کبھی غصہ کبھی نہیں ہوگا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میرا دامن پکڑ کر کے جنت میں چلے جانا، میرا دامن پکڑ کر کے میری صفات حاصل کرنا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آیت الکرسی پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ کون ہے جو کل قیامت کے دن اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے سفارش کرے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے سفارش کرے؟ اللہ جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا، اللہ جس کو اجازت دے گا وہی شفاعت کرے گا۔ ہر کوئی جا کر کے سفارش نہیں کرے گا۔ جو آج کہتے ہیں پیران پیر بچا لیں گے، بزرگان دین بچا لیں گے، ہم ان کا دامن پکڑ کر کے جنت میں چلے جائیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کوئی جنت کوئی بچوں کا کھلونا نہیں ہے کہ حاصل کر لیں۔ سفارش کوئی عام آدمیوں کے حق کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نبا میں کیا فرمایا؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، دربار الہی لگے گا، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوگا اور اللہ کے فرشتے صفا لا یتکلمون، سب باندھ کر کے کھڑے ہوں گے، سب باندھ کر کے کھڑے رہیں گے، کسی کی مجال نہیں ہوگی وہاں پر بات کرنے کی۔ اور تم سفارش کی بات کرتے ہو، شفاعت کی بات کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے صفا لا یتکلمون۔ کل قیامت کے دن جبرائیل امین کھڑے ہوں گے۔ جبرائیل امین فرشتوں کے سردار ہیں، سارے فرشتے کھڑے ہوں گے، سارے انبیاء کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، کسی کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ الا من اذن لہ الرحمن، ہاں بس وہی بات کرے گا، وہی سفارش کرے گا، وہی شفاعت کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، اللہ اجازت دے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی طریقے سے اللہ الغرض، یہ ایک دیومالائی قصہ ہے جس کو آج ایک رسم کا نام دے کر کے لوگ سنت سمجھ کر کے کر رہے ہیں یا پھر ثواب سمجھ کر کے کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے رجب کے اس مبارک مہینے میں ایک عظیم بدعت جو بڑے دھوم سے ہمارے معاشرے کے اندر دیوالی کی شکل میں منائی جاتی ہے، وہ ہے اسراء و معراج۔ اسراء و معراج کی بدعت۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ رب العالمین کی اسراء و معراج، یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کی رسالت پر صداقت کی دلیل ہے۔
صداقت کی دلیل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس عظیم نشانی کا اپنے کتاب پاک میں تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء کی ابتدائی آیات میں فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پاک ہے وہ رب جس نے اپنے بندے یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچا گیا، اقصی تک لے گیا، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیوں کو اپنے نبی پر ظاہر کر سکے، اپنے نشانیوں کو اپنے نبی پر ظاہر کر سکے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ یقیناً سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، اسراء و معراج کا یہ جو واقعہ ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں کر سکتا۔ جو مسلمان شک کرے کہ اللہ کے نبی نے ایک رات میں مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر، پھر جنت و جہنم کے نظارے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات جو اللہ کے نبی نے کیا، اگر کوئی اس میں ذرہ برابر بھی شک کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس پر ایمان لانا یہ ایمان کا جز ہے، ایمان لانا یہ ایمان کا جز ہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب پاک میں اس کو واضح کر دیا کہ اللہ نے اپنے بندے کو، ان کی روح کو نہیں، ان کے جسم کے ساتھ اللہ نے سیر کرائی، جسم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا، جنت کے سیر کرائیں، جہنم کے سیر کرائیں، آسمان کے دروازے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولے گئے، آسمان کے دروازے کھولے گئے، آسمانوں کی سیر کی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے بھی آگے نکلے، اور آگے نکل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی منشا کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کیا۔ آپ کو انعامات سے اللہ نے نوازا، 5 نمازوں کا تحفہ اللہ نے دیا۔ اللہ کے نبی کو اسراء و معراج میں 5 نمازوں کا تحفہ دیا، نمازیں امت مسلمہ پر فرض کر دی گئیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ساری کی ساری چیزیں حقیقت پر مبنی ہیں، حقیقت پر مبنی ہیں، لیکن اگر کوئی اس میں ذرہ بھی شک کرتا ہے پھر وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ یاد رکھو، دین اسلام میں ہر عمل ایک خاص حکمت کے تحت بنایا گیا ہے، ہر عمل ایک خاص حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافذ کیا ہے۔ لیکن جہاں تک اس رات کو جاگنا ہے، جاگ کر کے عبادتیں کرنا ہے، اس رات کو جشن منانا ہے، مسجدوں کو سنوارنا ہے، مسجدوں میں مٹھائیاں تقسیم کرنا ہے، صبح میں سحری کروانا ہے، دن میں روزہ رکھنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں خلاف سنت ہے۔ اسراء و معراج حق ہے، حق پر مبنی ہے، انکار نہیں کر سکتے، شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن اس رات میں جاگنا، جاگ کر کے عبادتیں کرنا، مسجدوں کو سجانا، گھروں کو سجانا، گھروں میں اچھے پکوان پکانا، یا پھر سحریوں کا اہتمام کرنا، دن میں روزہ رکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں خلاف سنت ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، شریعت اسلامیہ میں اس کی اجازت نہیں ہے، نہ تو اللہ کے نبی نے جاگا، نہ تو صحابہ نے جاگا، نہ تو تابعین نے جاگا، کسی نے بھی اس رات کا اہتمام نہیں کیا۔ میرے عزیز ساتھی، آپ کو بتاؤں، بلکہ مورخین کے درمیان ایک بڑا اختلاف ہے، آخری بات ہے، بڑا اختلاف ہے اسراء و معراج کے تعلق سے، شب معراج کے تعلق سے، کہ شب معراج کس سال واقع ہوئی، اختلاف ہے، بڑا اختلاف ہے، اور سال کا ہی نہیں بلکہ علماء کے درمیان، مورخین کے درمیان مہینے کا بھی اختلاف ہے۔ جب سوچو سال میں اختلاف ہے، مہینے میں اختلاف ہے، تو پھر دن کا تعین کیسے کریں گے آپ؟ اسی دن کو اسراء و معراج ہوا تھا، دن کا تعین کیسے کریں گے آپ؟ سال میں اختلاف ہے، مہینے میں اختلاف ہے، اور دن کا تعین، جب دن کا تعین کیسے کریں گے؟ میرے عزیز ساتھیو، ایک راجح قول کے مطابق یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے دور کی آخری ایام میں اسراء و معراج واقع ہوا، یہ راجح قول ہے، آخری ایام میں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج کے واقعے کے بعد اللہ کے نبی مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ ذرا دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کتنے سال کی ہے؟ 63 سال کی زندگی۔ 40 سال میں نبوت ملی، 13 سال مکے میں رہے، اور 10 سال اللہ کے نبی مدینے میں رہے۔ اب 13 سال اللہ کے نبی مکہ میں رہے، اور مکے کی آخری دور میں اللہ نے اسراء و معراج کرایا، اس کے بعد اللہ کے نبی مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو مدینے میں اللہ کے نبی کتنے سال رہے؟ کتنے سال رہے جی؟ 10 سال اللہ کے نبی مدینہ میں رہے۔ جب 10 سال اللہ کے نبی مدینہ میں رہے تو 10 مرتبہ یہ اسراء و معراج کا دن آیا کہ نہیں آیا؟ آیا نا جی؟
10 مرتبہ اسراء و معراج کا دن آیا، اللہ کے نبی نے منایا؟ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ شب قدر کے تعلق سے ہے، شد میزرہ وایقظ اہلہ، اللہ کے نبی کمر کو کس لیتے تھے، خود بھی جاگتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے شب قدر میں۔ ایسی کوئی حدیث آپ کو ملتی ہے اسراء و معراج کی، شب معراج کی، میلاد النبی کی، شب برات کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کو جاگا تھا، جاگ کر کا اہتمام کیا تھا؟ جب اللہ کے نبی 10 سال تک زندہ تھے، اس روئے زمین پر موجود تھے، اللہ کے نبی نے اس رات کا اہتمام نہیں کیا، شب معراج کو جاگا نہیں ہے، صحابہ نے نہیں جاگا، تابعین نے نہیں جاگا، تو پھر یہ سنت کیسا ہوا جو آج بڑے زور و شور سے دھوم سے منایا جاتا ہے؟ سنت کیسے ہوا؟ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے لیے ان چیزوں سے توبہ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف واضح طور پر فرمایا، اللہ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں شریعت اسلامیہ کے اندر وہی چیز سنت ہے، وہی کام کرنا ہے جس کام کو اللہ نے کتاب اللہ میں بیان کیا ہے، جس کام کو اللہ کے نبی نے کر کے بتایا ہے، یا پھر صحابہ سے وہ عمل ثابت ہے، وہ سنت ہے، اس پر عمل کریں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہوں گے وہ سارے کے سارے مردود ہوں گے۔ تو الغرض میرے عزیز ساتھیوں، رجب کے مہینے میں یہ بہت ساری بدعتیں ہیں، اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے بتا نہیں سکتے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ جتنی بدعتوں کو ہمارے سامنے لایا گیا ہے، اللہ ان تمام بدعتوں سے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ مزید جو بھی بدعتیں شریعت اسلامیہ کے اندر سنت سمجھ کر کے انجام دی جا رہی ہے، اللہ ہمیں اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے بچنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ دنیا میں رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رکھے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور اللہ انہی سنتوں پر ہمیں موت بھی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا واتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔